بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لبیک اللہم لبیک۔ حج کی ابتدا 8 ذی الحجہ کے دن سے ہوگی۔ نماز فجر کے بعد غسل کریں یا وضو کریں، غسل کرنا زیادہ افضل ہے۔ احرام باندھ لیں اور اشراق کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں۔ پھر سلام پھیرتے ہوئے مرد حضرات سر سے کپڑا یا ٹوپی ہٹا لیں۔ حج کی نیت اس طرح کریں: یا اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ احرام کی نیت کر لینا یہ حج کا پہلا فرض ہے۔ مرد و حضرات اونچی آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ اب آپ احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر شروع ہو چکی ہیں۔ احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا پہنچنا ہے۔ آج کا دن ہم نے مینا میں گزارنا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مینا میں ادا کرنی ہے۔ ذکر و اذکار اور دعا کی کثرت سے اپنا قیمتی وقت بنائیں۔ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ رہیں، خدمت میں وقت گزاریں، خوب تلبیہ پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، رات مینا میں ہی قیام کریں۔ اب حج کا دوسرا دن ہے 9 ذی الحجہ۔ آپ صبح اشراق کے بعد عرفات کی طرف سفر شروع کریں گے۔ عرفات میں پہنچ کر زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اگر امام کے ساتھ مسجد نمرہ میں پڑھی تو اکٹھی ایک ہی ٹائم پر ادا کریں گے۔ اگر اپنے خیموں میں ہے تو پھر ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو عصر کے وقت میں ادا کریں گے۔ اور درمیان میں آپ نے زوال کے بعد نماز کی ادائیگی کے بعد خوب دعا مانگنی ہے۔ آج کے دن کا یہ جو وقوف ہے یہ وقوف عرفہ ہے، جو حج کا دوسرا فرض ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن یہی عمل کرنا ہے۔ مغرب تک عرفات میں رہنا ہے، مغرب کے بعد جانا ہے، مغرب سے پہلے نہیں جانا۔ مغرب کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف آ جائیں گے۔ مزدلفہ میں عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ یہاں سے آپ نے 70 کنکریاں اکٹھی کر لینی ہے، اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اب آپ نے رات کا قیام یہی کرنا ہے۔ پھر حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ شروع ہو جائے گا اور اس وقت آپ مزدلفہ کے میدان میں ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وقوف مزدلفہ کرنا ہے، یعنی مزدلفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا ہے۔ یہ حج کا پہلا واجب ہے۔ اس کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو آپ رمی کے لیے مینا کی طرف چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ آج 10 ذی الحجہ کے دن آپ نے حج کے 6 واجبوں میں سے 5 واجب پورے کرنے اور ایک آخری فرض ادا کرنا ہے۔ پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ جو ادا ہو گیا۔ دوسرا واجب ہے آج کے دن کی رمی، جو آج کے دن صرف بڑے شیطان یعنی جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اور آج کے دن صرف اسی شیطان کو مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ قربانی کا جانور ذبح کریں گے، یہ حج کا تیسرا واجب ہے۔ اس کے بعد آپ سر کے بال منڈوا لیں گے، یہ چوتھا واجب ہوگا۔ اب آپ احرام کھول سکتے ہیں، عام لباس پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے۔ بیت اللہ پہنچ کر آپ طواف زیارت ادا کریں گے۔ یہ طواف زیارت حج کا تیسرا فرض ہے۔ حج کے تینوں فرض الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے۔ سعی کرنے سے کے ساتھ ہی حج کا 5واں واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اب آپ واپس رات مینا میں چلے جائیں، مکہ مکرمہ میں قیام نہ کریں۔ پھر حج شروع ہو جاتا ہے حج کا چوتھا دن یعنی 11 ذی الحجہ۔ مینا میں زوال کے بعد بہتر یہ ہے کہ عصر کے بعد تینوں جمرات کی طرف جائیں۔ پہلے چھوٹے جمرے کو 7 کنکریاں ماریں اور اس کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگیں ہاتھ اٹھا کر۔ پھر درمیانے جمرے کو 7 کنکریاں ماریں اور قریب میں دعا مانگیں۔ پھر بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہے اور اس کے قریب دعا نہیں کرنی ہے، اپنے خیمے میں چلے جانا ہے۔ رات مینا میں ہی قیام کرنی ہے، خوب اپنا وقت دعاؤں میں مشغول رہنا ہے۔ پھر حج کا 5واں دن ہے۔ مینا میں زوال کے بعد تینوں جمرات کی طرف جانا ہے۔ پہلے چھوٹے جمرہ یعنی 7 کنکریاں مارنی اور دعا کرنی ہے۔ پھر درمیانے جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ پھر بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہے اور اس کے پاس دعا نہیں کرنی ہے۔ اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ جمرہ جس کے بعد اگلی جمرے کو کنکریاں نہیں مارنی ہے، اس کے بعد دعا بھی نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس اختیار ہے
اگر آپ رات مینا میں قیام کرنا چاہیں تو 13 ذی الحجہ کی رمی آپ کے ذمے ہوگی۔ اگر آپ رات قیام نہیں کرنا چاہتے تو واپس مکہ جا سکتے ہیں حج ختم کر کے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے خیمے میں جائیں۔ 13 ذی الحجہ کی زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مار کر پھر حج ختم کر کے مکہ مکرمہ جائیں۔ اب حج کے سارے واجبات اور سارے ارکان پورے ہو گئے مناسک سوائے ایک کے، اور وہ واجب رہ گیا ہے کہ طواف وداع یعنی رخصت ہونے والا طواف، یہ حج کا چھٹا واجب ہے۔ آپ کے سارے مناسک پورے ہو گئے ہیں، 3 فرض آپ نے ادا کر لیے، 6 واجب آپ نے ادا کر لیے، اس طرح آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن